حاجی عبدالصمد ولی مومنٹ، ڈاکٹر مہرن بلوچ و بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران اور پاکستان تحریک انصاف کے فوجی اور فوجداری عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے پابند سلاست تمام مرد اور خواتین اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری کرنے کی تنبیہ کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ عینی پاکستان عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی ہٹانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ مزید برآں قومی کانفرنس کے جی ڈی اے کے مرتضی جتوئی اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے سید زین شاہ پر جھوٹے مقدمات کے بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 4، تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے گئے پیکا قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے کالعدم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، آزادانہ صحافت کے علمبردار ڈان ٹی وی کے معاشی قتل باعث تشویش اور قابل مذمت اقدام ہے۔ صحافی مطیع الاجان کے خلاف بنائے گئے منشیات کے مقدمے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور جبر کے اس نظام میں جو صحافی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تحریک تحفظ عینی پاکستان مکمل اظہاری یکجہتی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ عینی پاکستان انسانی حقوق کے کارکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر علی ہادی چڈا ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھی مذمت کرتی ہے اور انہیں شفاف و آزادانہ ٹرائل دیے جانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 6، معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالنے کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 44% سے زائد آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور اوقات سال میں سب سے خوشترین سطح پر ہے۔ ملٹی نیشنل ادارے اپنے آپریشنز بند کر کے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہے۔ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہونے کے تہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ تحریک تحفظ عینی پاکستان ملک بھر میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال پر نہایت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جبر اور افراد کو لاپتہ کرنے کے سلسلے کو بند کرنے کی بھرپور مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 8، تحریک تحفظ عینی پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے اور بالخصوص وادی تیرہ میں فوجی آپریشن فی الفور روکا جائے اور وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے تمام معاملات صوبائی حکومت کو اعتماد اور مشاورت میں شامل کرے۔ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات سفارتی سطح پر حل کیا جائے۔ نمبر 9، آئین کے تحت معدنیات و معدنی وسائل متعلقہ صوبوں کی عوام کی ملکیت ہے۔ صوبوں کی عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کانکنی کے بین الاقوامی معاہدے کرنا آئین کے روح کے منافی ہے۔ صوبوں کی تاریخی جغرافیائی حدود کے ساتھ بغیر صوبے کے عوام کی مرضی کے چھیڑ چھاڑ ناقابل قبول ہے۔ تمام دریاؤں کا پانی دریاؤں کے پانی کے تقسیم کے آبی معاہدے 1991 کے واٹر ایکٹ کے مطابق ہونی چاہیے اور ایسی کسی بھی معاہدے کو مسترد کیا جاتا ہے جو دریاؤں کے قدرتی بہاؤ میں رکاوٹ ڈالے۔ نمبر 11، اسلامی ملک ایران کے خلاف بھی سامراجی و استعماری قوتیں گھیرا تنگ کر رہی ہے اور مغربی میڈیا کے توسط سے ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس کو بنیاد بنا کر ہمسایہ اسلامی ملک ایران کی خود مختاری پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ ایسے میں پاکستانی عوام میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ تحریک تحفظ عینی پاکستان یہ تجویز کرتی ہے کہ حکومت اس ممکنہ بحرانی کیفیت کی سنجیدگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے خطے پر اثرات کے حوالے سے ہمسایہ ممالک کا اجلاس بلائے تاکہ ایک مشترکہ لائحہ عمل ترتیب دیا جا سکے۔ تحریک تحفظ عینی پاکستان خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال خصوصاً مشرق وسطیٰ میں بحرانی کیفیت اور غزہ معاملے پر پارلیمان کے جوائنٹ سیشن کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 11، ان دنوں میڈیا پر ووٹرز کی عمر 18 سے 25 سال تک بڑھائے جانے کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے ڈر اور خوف کی عکاسی کرتا ہے۔ تحریک تحفظ عینی پاکستان ایسے خبروں پر تشویش کا اظہار کرتی ہے
اور کسی بھی ایسے اقدام کو مسترد کرتی ہے۔ اب آخر میں جو ہمارا لائن آف ایکشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے 8 فروری 2026 یعنی مینڈیٹ کی پامالی کے 2 سالہ برسی اور اس ناجائز نظام کی بنیاد رکھے جانے والے دن پر تحریک تحفظ عین پاکستان ملک بھر میں یوم سیاہ منائے گی۔ احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان پہلے کیا گیا ہے، جس میں ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ 8 فروری کو اپنی دکان اور ٹرانسپورٹ بند رکھے، سیاہ جھنڈے لہرائے اور جہاں ممکن ہو سیاسی جھنڈوں کے ساتھ جلوس نکالے جائے۔ بہت شکریہ۔ ایک جد میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا بورو میں، بورو کا واقعہ تھا 89 ابھی جو ہے نا ادھر بڑا ظلم ہوا تھا، وزیر داخلہ جہاں نے کیا تھا ان کا بھی ایک مطالبہ رکھے تاکہ ان کو بھی مدد کی جائے، ان کے قید وہ ابھی تک لوگ قید میں ان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جائے۔ بڑی مہربانی۔ جتنا بھی اعلامیہ آپ نے سنا اور جو مدیر نائب صاحب نے ایک کوشچن ریز کیا ہے، بہت بڑا ویلڈ کوشچن ہے، اور مورو میں جو محب وطن لوگ تھے دریا پہ ڈاکہ ڈالنے کے خلاف اٹھے